السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دعا کے تعلق سے۔ پہلی بات، مسلمان کی دعا کبھی رد نہیں جاتی، کبھی کینسل نہیں ہوتی۔ دوسری بات، کیا مسلمان کے لیے دعا کرنا ضروری ہے؟ اگر مسلمان دعا نہ کرے تو کیا ہوگا؟ تیسری بات، ایسا ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہم پریشانیوں میں گھرے ہوں اور دعا کریں تو دعا قبول ہو جائے؟ اور چوتھی بات، ہمیں کیسے دعا کرنی چاہیے اور کیسے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی بات، مسلمان کی دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ وہ تین طرح سے قبول ہوتی ہے، یا جو کچھ مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے کچھ بہتر نعم البدل مل جائے گا، کوئی مصیبت بھی ٹل سکتی ہے یا اس سے بہتر کچھ مل سکتا ہے، اور اگر یہ بھی کچھ نہیں ہوا تو وہ دعا آپ کی قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر کے رکھی جائے گی اور آپ کو قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ بات دماغ سے نکال دیں کہ دعا کبھی رد ہوتی ہے، دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دوسری بات، دعا کرنا کیسا ہے؟ کیا دعا کرنا ضروری ہے؟ مسلمان کے لیے دعا کرنا آپشن نہیں ہے، یہ فرض ہے مسلمان پر، ہر مسلمان پر فرض ہے دعا کرنا۔ جو مسلمان دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا وہ باغی ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ سورہ المومن کی آیت نمبر 60، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، مجھ سے دعا مانگو۔ جو لوگ مجھ سے دعا مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگنا فرض ہے اور اللہ سے دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ تیسری بات، ہماری پریشانیوں میں دعا قبول کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی میں دعا قبول ہو تو اس کو چاہیے کہ جب حالات سازگار ہوں، صحیح ہوں، تو وہ اللہ سے زیادہ دعائیں کیا کرے۔ دعا سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کرنا، جب موقع ملے اللہ سے دعا کریں اور اپنے ہر لمحے میں اللہ کو یاد کریں۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرمائیں کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں اور ہر پکارنے والی کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اس لیے جب بھی آپ چاہیں کہ آپ کی مصیبت و پریشانی میں آپ کی دعائیں قبول ہوں تو آپ کو ہر وقت دعائیں کرنی ہیں اور اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اور چوتھی بات، ہمیں کیسے دعا کرنی چاہیے اور کیسے نہیں کرنی چاہیے۔ تو دعا کرنے کا طریقہ ایک ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور اس نے ڈائریکٹ پھر اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ساحل نے جلدی کری۔ اس کے بعد ایک شخص اور آیا، اس نے نماز پڑھی، اللہ کی حمد کری، پھر درود شریف پڑھی اور پھر دعا کری۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، مانگ، تیری دعا قبول ہوگی۔ اور پہلے والے بندے کو اللہ کے رسول نے بلایا اور سمجھایا، پہلے نماز پڑھو، پھر اللہ کی حمد کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر دعائیں مانگو۔ یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ اور ہمیں کس طریقے سے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے، وہ بہت بیمار ہو گئے تھے، اتنے بیمار ہو گئے تھے، بالکل سوکھ گئے تھے، پرندے کی طرح ہو گئے تھے، بہت زیادہ کمزور۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ تم کیا دعائیں کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، میں اللہ سے بس ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے تو وہ مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، سبحان اللہ، غلطیوں سے پاک تو صرف اللہ ہے، نہ تو تم اس کی طاقت رکھتے ہو کہ تم دنیا میں اس کا عذاب سہ پاؤ، نہ آخرت میں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، تم اس طرح دعا کرو، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ان صحابی نے پھر یہ دعا پڑھی۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد ایسے ہو گئے جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ ہمیں اس طریقے سے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص دعا مانگے تو اس طرح نہ کہے، اے اللہ تو چاہے تو ہمیں بخش دے، اے اللہ تو چاہے تو ہم پر رحم فرما، بلکہ زوردار طریقے سے مانگے، اس لیے کہ اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا تو ہے نہیں۔ اس لیے اللہ سے اگر مگر کر کے نہیں مانگنا چاہیے، جب بھی دعا مانگے فل پیشن سے، مضبوطی کے ساتھ مانگے کہ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تو ہی ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو ہی ہے ہمیں زندگی اور موت دینے والا، اے اللہ تیرے مد مقابل کوئی ایسا نہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول کر سکے، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اس طریقے سے دعائیں مانگا کریں، بالکل مضبوطی کے ساتھ اور خوشی خوشی کہ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔